بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مستنصربلہ کے فرمان مبارک۔ عنوان: خدا کی خوشنودی کیسے حاصل کی جائے۔ حضرت امام مستنصربلہ فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چھٹی جواب مردی یہ ہے کہ اگر تم حق تعالیٰ کے طلبگار ہو تو بزرگوں کے طلبگار رہو، کیونکہ خدا اپنے برگزیدہ بندوں کے پاک دل میں موجود ہے۔ تم کسی کے بھی دل کو نہ دکھاؤ، کسی کی بھی دل شکنی نہ کرو، اور کسی کو بھی رنجیدہ اور دل آزردہ نہ کرو، کیونکہ مومن کا دل خدا کا گھر ہے اور نادان اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی طرف سے خدا کو خوش اور راضی کر سکو تو تم اپنی طرف سے مومن کو خوش اور راضی کر دو، کیونکہ مومن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے۔ اگر مومن کو کسی شخص سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو خدا تعالیٰ اس شخص سے راضی نہیں۔ حق تعالیٰ اس ظالم سے کس طرح اور کب راضی ہے جس نے بندہ مومن کو تکلیف دی ہو۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے مومن کو اپنی طرف سے خوش کر دینا تاکہ تمام فیوز و برکات ملے۔ دوسرا فرمان، عنوان: غیبت کی بدبو۔ آٹھویں جواب مردی یہ ہے کہ تمام گناہوں سے کنارہ کشی کی جائے اور کسی کی غیبت نہ کی جائے، خصوصاً مومن کی غیبت نہ کی جائے۔ جو شخص مومن کی غیبت کرتا ہے میت کا گوشت کھاتا ہے، اور جو کوئی غیبت کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو اس کے گھوڑا جیسے منہ سے ایک قسم کی بدبو نکلتی رہتی ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس بدبو سے شیطان کے دل کو قوت ملتی ہے، اور آخرت میں ایک ایسی حالت میں اس کا حشر ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو اور گندگی ظاہر ہوتی ہے۔ سب لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اور وہ اپنے منہ کی بدبوئی اور گندگی کے باعث اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ فلاں شخص برا آدمی ہے، حالانکہ تمام لوگوں کے باطن کو صرف خدا ہی جانتا ہے، اور اگر جس کی غیبت کی گئی وہ اپنے باطن میں اچھا آدمی ہے تو اس صورت میں غیبت کرنے والے سے 2 گنا سرزد ہوتے ہیں کہ اس نے تہمت بھی کی اور غیبت بھی، پھر اس پر افسوس ہے۔ بس تجھے مومن کے حق میں اچھی بات کہنی چاہیے اور اس کو اپنی طرف سے راضی کر دے۔ جس قدر بھی تو اپنے دل کی حفاظت اور صبر کرے، اس قدر تو آخر کار شادمان ہو جائے گا۔ اس وقت آخرت میں تجھے معلوم ہوگا کہ جس کام کے متعلق دنیا میں تیرا یہ خیال تھا کہ اگر وہ کام بن جاتا یا اگر تو اسے کر سکتا تو تیرے حق میں اچھا ہوتا، مگر اس کے برعکس آخرت میں تو کہے گا کہ اچھا ہوا جو فلاں کام نہیں بنا اور میں نہیں کر سکا۔ بس سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ تیری صلاح و بہبود کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تجھے اپنے دل سے فضول اور بےہودہ خیالات کو نکال دینا چاہیے۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ English narration of these farmans. Imam Mustansirbillah has said the following farman. Please recite the holy salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. This means that if you seek for the truth, you must also be a partisan talib with the sincere followers, Ahle Dil, of the religion, and must render services to them, because God, Khudawand, abides in the pure hearts of His sincere followers. You must not annoy anyone, or aggrieve or distress anyone, or corrupt his heart, because the heart of the believer is the house of God. Although the ignorant do not know this. If you want God to be pleased with you, make a believer pleased with you, because the pleasure of God is the pleasure of the believer. If a believer experiences vexation at the hands of anyone, God will be displeased with that man who molested the believer. Therefore, make the believer pleased with you, so that you may attain many blessings. Jawamardi 8. Consist of this: keep away from all manner of sin and do not slander anyone, particularly a believer.
Whoever slanders a believer is like one who has eaten carrion. An ill smell like that from a latrine will emanate from the mouth of whoever slanders anyone or tells lies. The angels will become annoyed by his lie. That ill smell is the power of the heart of a shaitan. In the hereafter, he will be resurrected in such a way that his mouth will emit bad and revolting smell. All the people will keep away from him, and he will be helpless owing to the putrid smell of his mouth. Whenever one slanders another, it means that he suspects that his opponent is a bad man. But God knows the inner thoughts of everyone. Perhaps that man may have been good in his heart. In such a case, the slanderer has lied as well as abused him. Then woe to him. Therefore, you must speak mildly of your opponent, leaving him pleased by you. If you control yourself and keep your patience, you will finally enjoy good results. In the hereafter, you will see that when in this world you thought that something would be good if it happens, or it would be good for you to do something, it was not so. You will see that it was good that it had not happened, or that you had not done it. God knows better what is best for you. Therefore, thou must take out from the heart all baseless and frivolous thoughts. Please recite the Holy Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.